یہی فضا تھی، یہی رخ، یہی زمانہ تھا، یہی سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی۔ یہی فضا تھی، یہی رخ، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل سے، لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کمن کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی سب دعائیں قبول ہو جائیں، اور وفاؤں کا تیر میں نے پھینکا نہیں تھا۔ اے نجیب آباد والوں، بہت دن سے تمہیں اس طرح دیکھا نہیں تھا۔ نگاہیں منتظر تھیں، پتلیاں بے چین تھیں، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا۔ آئیے، بہت تاخیر ہو چکی ہے، اس وقت مجھے حکم بھی ہے کہ باضابطہ پروگرام کا آغاز کر دیا جائے، اس کلام سے جسے سن کر پتھر دل موم ہو جایا کرتے ہیں، پتھریلی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں، ہوائیں معطر ہو جاتی ہیں، فضائیں خوشگوار ہو جایا کرتی ہیں، مردہ دلوں کو تازگی میسر ہو جایا کرتی ہے۔ تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس مبینہ کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے اس شخصیت سے میں گزارش کر لوں جس نے بہت کم وقت کے اندر ترقیات کی ان منزلوں کو حاصل کیا ہے جو عام طور پر نہیں ہوا کرتی۔ یہ کہیے کہ یہ وہ ذات گرامی ہے، یہ وہ جگنو ہے جو آفتاب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یقین مانیے حضرت قاری صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو فن تجوید و قرات میں اپنا یکتا اور یگانہ مقام رکھتی ہے۔ صف اول کی حیثیت رکھنے والی شخصیت جناب حضرت قاری محمد صادق صاحب گنگوہی کی ہوا کرتی ہے۔ اس تمہید کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ عادت ہے میری سب کے لیے سخاوت کرنا، گنگا جل سے وضو کر کے تلاوت کرنا، عادت ہے میری سب کے لیے سخاوت کرنا، گنگا جل سے وضو کر کے تلاوت کرنا، ٹکراتا ہوں شبلی وطن کے غداروں سے، میرا معیار ہے شاہوں سے بغاوت کرنا۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں مجوید قرآن حضرت قاری محمد صادق صاحب گنگوہی دامت برکاتہم العالیہ سے، استاد جامعہ قاسمیہ دارالعلوم زکریا مراد آباد سے، کہ آپ تشریف لے آئے، تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس مبینہ کا باضابطہ آغاز فرما دیں۔ ہر جگہ ہر طرف زمین و آسمان میں تو ہے، الہی بحر مکین و مقام میں تو ہے، ہر جگہ ہر طرف زمین و آسمان میں تو ہے، خواب میں ہی صحیح تیرا دیدار تو ہو یا رب، اور کچھ نہیں بس شبلی کے ارمان میں تو ہے۔ حاضرین، بہت ہی اچھے انداز میں جناب حضرت قاری محمد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس مبینہ کا باضابطہ آغاز فرما رہے تھے۔ حاضرین، اب آئیے، ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر موجود ہے کہ جس کو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ سنا ہوگا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان شہر نجیب آباد میں پہلی مرتبہ وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ وہ ایسا شاعر ہے کہ جس کے پاس ایک طرف طلسم سامری ہے تو دوسری طرف وہ مقناطیسیت، وہ جاذبیت، وہ ریشمیت اور وہ نرگسیت ہے کہ جو سامعین کے قلوب کو اور ان کی سماعتوں کو اپنا غلام بنا لیا کرتی ہے۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ الفاظ کو وضو کرا کے محبت کا قیام، پیار کا رکوع اور عقیدت کا سجدہ کرا کر وہ جب نماز عشق ادا کرتی ہے تو وہ ایک بہترین نعت کی شکل اختیار کر لیا کرتی ہے۔ اس تمہید کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ ایک نطفے کو طے کرے توہر بنا دیا، ادنا سے ذرے کو قیمتی گوہر بنا دیا، ایک نطفے کو طے کرے توہر بنا دیا، ادنا سے ذرے کو قیمتی گوہر بنا دیا، گناہوں کے ہوں شرمندہ جو پڑھا اس نے شبلی تو خدا نے اس ذرہ خاک کو جمشید جوہر بنا دیا۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، طے کرے ترنم حضرت قاری جمشید جوہر صاحب دامت برکاتہ
تخم العالیہ سے کہ آپ تشریف لے آئیں، نعت سرور کونین پیش فرما کر سعادت عظمیٰ حاصل کر لیں۔ جناب جمشید جوہر صاحب مائک بہت ہے ستانے کے لیے، سر اپنا رکھ دوں قدموں میں ان کے منانے کے لیے، ان سے دوری کا غم بھی بہت ہے ستانے کے لیے، سر اپنا رکھ دوں قدموں میں ان کے منانے کے لیے، قبر میں جب آئیں فرشتے شبلی تمہیں آزمانے کے لیے، کہنا امتی ہوں ان کا اور کیا ہے میرے پاس بتانے کے لیے۔ حاضرین، بہت اچھے انداز میں حضرت قاری جمشید جوہر صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے قبل اس کے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ کو یہ باور کرا دوں کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جس شخصیت کے زیر سرپرستی وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ عظیم ہستی ہے جس کے لیے یوں کہا جائے کہ وہ صاحب استطاعت و عظیمت ہوا کرتی ہے اور ہمت، حوصلہ، عزم اور جدت کا ایک قطب مینار ہوا کرتی ہے، تو کوئی وجہ نہ ہوگا وہ ذات گرامی ہے جو ہر ایک کو یہ اپنی زبان حال سے بیان کیا کرتی ہے کہ کچھ تیرے سوا کچھ نہیں میرے پاس کھونے کے لیے، سکون چاہیے ہوتا ہے صاحب آرام سے سونے کے لیے، تیرے سوا کچھ نہیں میرے پاس کھونے کے لیے، سکون چاہیے ہوتا ہے صاحب آرام سے سونے کے لیے، سمجھ آئیں گی انہیں جس دن میری وفائیں شبلی، خوب روئیں گے وہ پھر سے میرا ہونے کے لیے، یہ ذات ہوا کرتی ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ضلع بجنور، بانی و محتمیم دارالعلوم جامعۃ الفلاح نجیب آباد والفلاح اسلامک اکیڈمی نجیب آباد، حضرت والا اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور آپ ہی کی سرپرستی میں یہ پروگرام اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ حضرین، اب آئیے اپنی سماعتوں کے کشکول کو سیدھا کر لیجئے کیونکہ بزم میں اب وہ مقدس ارتعاش پیدا ہونے والا ہے جو پتھر دلوں کو موم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وقت آواز دے رہا ہوں اس شخصیت کو کہ خطابت جب ان کے لبوں پر رقص کرتی ہے تو کائنات وجد میں آ جایا کرتی ہے، وہ ذات گرامی جو ادب سے علم تک اور علم سے ادب تک، فصاحتوں سے ذہانتوں تک، دانشوری سے ادب تک ہر ایک میدان میں نمایاں مقام رکھتی ہے اور تمام نوجوانوں کو کچھ اس طریقے سے نصیحت اور پیغام دیا کرتی ہے کہ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، رکھ نہ سکے جو راز وہ ہم راز بدل ڈالو، تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، رکھ نہ سکے جو راز وہ ہم راز بدل ڈالو، بڑی عام سی کہاوت ہے تم نے بھی سنی ہوگی، بڑی عام سی کہاوت ہے تم نے بھی سنی ہوگی، انجام کا ہو خطرہ تو پھر آغاز بدل ڈالو، پرسوز دلوں کو جو سکون نہ دے پائے، سرہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو، اور دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، تم کھیل تو وہی کھیلو مگر انداز بدل ڈالو، وہ ذات گرامی ہوا کرتی ہے، وہ نام ہوا کرتا ہے حضرت مولانا محمد آدم مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا محمد آدم مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستقبل عشق میں فنا ہونے کی جستجو کی ہے، تیرے عشق میں فنا ہونے کی جستجو کی ہے، تیرے جانے کے بعد بھی تیری یادوں سے گفتگو کی ہے۔ حاضرین، بڑی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد آدم مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، یہ بات بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جس شخصیت کی قیادت میں
اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ وہ ذات گرامی ہیں جو شہسوار وادی پرخار ہیں، جن کا طرز زندگی کچھ اس طرح کی عکاسی کیا کرتا ہے کہ روتے روتے آنسوؤں کی برسات ہو گئی، کتنی لمبی یہ جدائی کی رات ہو گئی۔ روتے روتے آنسوؤں کی برسات ہو گئی، کتنی لمبی یہ جدائی کی رات ہو گئی۔ آج تو ان کو بھی خدا یاد آ گیا شبلی، کچھ تو راز ہے آخر کیا بات ہو گئی۔ میری مراد اس سے حضرت مولانا محمد اسلم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صدر جمعیت علماء نجیب آباد، ناظم مدرسہ انوار العلوم قریشیان نجیب آباد ہیں۔ آپ اس پروگرام کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نمونہ اسلاف حضرت مولانا رئیس احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ عائشۃ القدس جلال آباد، آپ اس پروگرام کی سیادت فرما رہے ہیں۔ پیکر علم و ادب حضرت مولانا عقیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، استاد شعبہ عربی مدرسہ قاسم العلوم جلال آباد، آپ اس پروگرام کی حمایت فرما رہے ہیں۔ ماہر علم و فن فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی تھے پوری، محتمین جامعہ عربیہ دارالعلوم رحیمیہ اکبر آباد و نائب صدر جمعیت علماء ضلع بجنور، آپ اس پروگرام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ حاضرین، مولانا رئیس احمد صاحب ہوں، مولانا عقیل احمد صاحب ہوں، یا پھر مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ ہوں، یہ تینوں شخصیات ایسی ہیں جو موقع بموقع قوم و ملت کو کچھ اس طرح کا پیغام دیا کرتی ہیں کہ پیار، خلوص اور محبت کی ثروت ضروری ہے، مسلمان تیرے پاس اخلاق کی دولت ضروری ہے، پیار، خلوص و محبت کی ثروت ضروری ہے، مسلمان تیرے پاس اخلاق کی دولت ضروری ہے، تم ہی منصف، تم ہی قاضی، تم ہی سلطان دنیا ہو، یہ منصب جب تمہارے ہیں تو پھر خدمت ضروری ہے۔ حاضرین، اس موقع پر ایک نام اور نہ لوں گا تو یقیناً بڑی ناانصافی ہوگی، جن کی بڑی محنتیں، بے انتہا کاوشیں اور بڑی کوششیں ہیں اس پروگرام کو سجانے اور سنوارنے میں، جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں، اس پروگرام کے کنوینر ہیں، جن کی کنوینرشپ میں یہ پروگرام اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے، جن کا زبان حال اس بات کی عکاسی کیا کرتا ہے کہ میرے لفظوں سے نہ کر میرے کردار کا فیصلہ، میرے لفظوں سے نہ کر میرے کردار کا فیصلہ، تیرا وجود مٹ جائے گا میری داستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ وہ شخصیت ہوا کرتی ہے جناب قاری مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی، جو محتمم ہیں جامعہ ضیاء القرآن مسجد ماہی گیران کے اور امام ہیں مسجد ماہی گیران محلہ مغل شاہ نجیب آباد کے۔ آپ کی کنوینرشپ میں یہ پروگرام اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ حاضرین، اب آئیے لبوں پر مہر سکوت کو سجا لیا جائے، کیونکہ بزم میں اب وہ خوشبو بکھرنے والی ہے جس کی لپک سے مشام جاں مدتوں مہکتے رہیں گے۔ اے ارباب ذوق اور صاحبان بصیرت، آپ جانتے ہیں یہ کہکشاں نما محفل اور بزم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ذوفشانیاں بکھیرنے والے وہ نیر تاباں موجود ہیں جن کے قدم سے اور جن کے دم سے علم و ادب کی قندیلیں روشن ہوا کرتی ہیں۔ حاضرین، اس وقت میں اپنے جذبات کی تلاطم خیزی کو الفاظ کے سانچے میں ڈھاننے سے قاصر ہوں، لیکن وقت اور بزم کی رعنائیاں مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ اس وقت ایسے خطیب کو مدعو کیا جائے کہ جس کے خطاب میں سقراط کے زہر حلابل سے عیسیٰ مسیح کی صلیب تک اور رام کے بنواس سے پیغمبر اسلام کی ہجرت تک تمام کا تمام عکس موجود ہوا کرتا ہے۔ اس تمہید کے ساتھ میں گزارش کر لوں کہ تم کیا جانو، کسی کی انتہا تو کسی کا آغاز ہوں میں، خدا کا فضل ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز ہوں میں۔ تم کیا جانو
کسی کا تم کیا جانو کسی کی انتہا تو کسی کا آغاز ہوں میں، خدا کا فضل ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز ہوں میں، حادثوں کی زنجیروں سے نہ ڈرانا شکنی کو، کبھی تم کسی کا فخر کسی کی شان تو کسی کی پرواز ہوں میں۔ ماہر خطابت حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد و شہر قاضی جسپور سے گزار ہو کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفید فرما دیں۔ جناب حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مائک۔